السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ بچوں، آج یہ بہت اہم سبق ہے، ناٹک ہے بانسری والا، یہ ڈرامہ ہے ایک، اور آپ اس کے ذریعے سے ہم بہت سی باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی میں سچائی، امانت داری اور وعدہ پورا کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ پہلا منظر ہمارے سامنے ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، ڈرامے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ کردار ہوتے ہیں جو اس ڈرامے میں الگ الگ رول نبھاتے ہیں، اور ڈرامہ اسٹیج پر بھی ہوا کرتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیج پر کوئی نہ کوئی منظر پہلے لگایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے ہمیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم یہ جو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ میں آ جاتا ہے وہ سارا کا سارا نظارہ، کیونکہ ڈرامے میں اصل زندگی کی نقل کی جاتی ہے، تو اسی لیے اسٹیج پر اصل زندگی کی نقل پیش کی جاتی ہے ساز و سامان کے ذریعے سے۔ تو اب ہم یہ ڈرامہ چونکہ دیکھ نہیں رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں پہلا منظر دکھایا گیا ہے کہ جہاں پر جرمنی کا ایک ہیملن شہر ہے، وہاں کے ایک میئر کا کمرہ ہے۔ میئر کون ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ کاؤنسلر ہوتے ہیں آپ کے علاقوں میں، اور ایک ان کاؤنسلرز کا ذمہ دار ہوتا ہے جسے یا سپرویژن کرنے والا ہوتا ہے جسے میئر کہتے ہیں۔ میں عام لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میئر وہ ہو گیا جو اس شہر میں کچھ علاقوں کی ذمہ داری دیکھے ہوئے ہے، اور وہاں کا جو ہے عام ضرورتیں جو ہوتی ہیں عوام سے جڑی ہوئی انہیں سنبھالتا ہے۔ میئر اور چند آدمی بہت فکر مند بیٹھے ہوئے ہیں، اسی بیچ کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ آ جاتے ہیں۔ پہلا آدمی، اب آپ یہ دیکھیں یہ کردار ہیں، پہلا آدمی، دوسرا آدمی، عورت، یہ الگ الگ کردار ہیں اس ناٹک کے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دو ڈاٹ لگائے گئے ہیں، اس کے ذریعے سے پھر اس کے بعد جو ہے ان کا ڈائلاگ ہے جو انہوں نے بولا، مکالمہ بولتے ہیں ڈائلاگ کو، آپس میں بات چیت جس میں ایک شخص بولتا ہے پھر دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے۔ یہ ناٹک میں مکالمہ ہوا کرتا ہے۔ میئر صاحب، اب تو چوہوں کی شرارت برداشت نہیں ہوتی، روئی اناج کچھ بھی تو ان سے نہیں بچ پاتا۔ دوسرا آدمی، جناب علی، صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں، یہ بدمعاش تو کپڑوں کو بھی نہیں چھوڑتے، دیکھیے یہ کپڑے، اپنے کپڑے ثبوت کے طور پر دکھاتا ہے جن کو ایک طرف چبایا ہوا ہے۔ ایک عورت، جناب علی، یہی نہیں، یہ پالنے میں سوئے ہوئے بچوں کو بھی کاٹ کھاتے ہیں، جو سوئے ہوئے بچے ہیں انہیں بھی کاٹ کھا رہے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے، کل رات میرے بچے کی انگلی ہی کو کاٹ کھایا۔ تو یہ الگ الگ لوگ ہیں جو اپنی مصیبت، اپنی پریشانی لے کر آئے ہیں کہ چوہوں نے کس طرح سے ان کی زندگی کو دوبھر کر دیا ہے۔ تیسرا آدمی، جناب یہ چوہے بڑے ڈھیٹ ہو گئے ہیں، نہ بلی سے ڈرتے ہیں نہ کتے سے، ان کا کچھ نہ کچھ انتظام ہونا ہی چاہیے، یعنی اسی لیے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں، میئر ہے ہی کس لیے؟ ہماری پریشانیوں کو سننے کے لیے۔ آپ کے محلے میں، علاقے میں گندگی ہو جاتی ہے، کہاں جاتے ہیں؟ کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں، وہاں بات نہیں بنے گی، بڑی پریشانی ہے اور آگے جائیں گے۔ میئر جواب دیتے ہیں، بھائیو، اپنی طرف سے تو میں بہت کچھ کر رہا ہوں، اب آپ لوگ بھی کوئی ترکیب بتائیے، میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ اسی وقت بانسری کی ایک میٹھی آواز سنائی دیتی ہے، اسی بیچ سب لوگ اسے سننے لگتے ہیں۔ بانسری کی آواز نزدیک آتی جاتی ہے، یعنی وہ بانسری بجانے والا نزدیک آتا جا رہا ہے۔ رنگ برنگ کا عجیب سا لباس پہنے ایک آدمی کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ اسی بیچ کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ میئر بانسری والے سے کہتے ہیں، کون ہو تم، کیا چاہتے ہو؟ بانسری والا جواب دیتا ہے، جناب مجھے لوگ بانسری والا کہتے ہیں۔ پھر دوسرے آدمیوں کی طرف دیکھ کر بولتا ہے، سنا ہے ہیملن میں چوہوں کی شرارت بہت بڑھ گئی ہے اور عوام بہت مصیبت میں ہے، میں آپ کی مشکل حل کر سکتا ہوں۔ میئر خوش ہو کر، ارے تم تو بڑے موقع پر آ گئے ہو، کیا تم واقعی ان چوہوں کو بھگا سکتے ہو؟ دوسرا آدمی، کیا آپ کے پاس چوہے مارنے کی کوئی دوا ہے؟ ایک عورت، بھائی صاحب کسی نہ کسی طرح ان چوہوں کو ختم کیجیے بس، ہم تو۔ بانسری والا بولتا ہے، میں نے پہلے بھی کئی شہروں سے چوہے بھگائے ہیں، آپ کہیں تو آپ کے شہر کے چوہوں کو بھی بھگا دوں، مگر اس کے لیے میں جو مانگوں وہی دینا ہوگا۔ میئر بولتے ہیں، اگر تم چوہوں کو بھگا دو گے تو جو کچھ مانگو گے وہی دیا جائے گا۔ بانسری والا، جناب اس کے لیے آپ کو مجھے 1000 گلڈر دینا ہوگا، وہاں کی کرنسی ہے گلڈر، وہاں کا پیسہ ہے۔ میئر، بس 1000؟ ہم تو تمہیں 50,000 گلڈر دینے کو تیار ہیں، مصیبت اتنی بڑی ہے تم تو صرف 1000 مانگ رہے ہو۔ ارے ہم تو 50,000 دے دیں گے بھائی۔ بانسری والا بولا، صرف 1000 گلڈر؟ جناب مجھے نہ زیادہ چاہیے نہ کم، کہیے قبول ہے؟ میئر، ہاں قبول ہے۔ لوگوں سے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟
منظور ہے منظور ہے. سب لوگوں نے یہی بولا کہ مصیبت اتنی بڑی ہے, 1000 روپے تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں مانگ رہے 1000 گلڈر تو. ارے بھائی چوہوں کو بھگاؤ. سب لوگ باہر جاتے ہیں, بانسری والا سڑک پر کھڑا ہو جاتا ہے. اب دوسرا منظر ہے, دوسرا سین, وہ سین پورا ہو گیا, اب دوسرا سین دکھایا جاتا ہے. بانسری والا ایک دلکش راگ الاپتے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہا ہے. بہت ہی دل کو چھو لینے والی, دلکش, دل کو چھو لینے والی راگ, وہ میوزک کی آواز جو بانسری سے نکلتی ہے. بانسری کی آواز سنتے ہی مکانوں سے چوہے نکل نکل کر بانسری والے کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں. چھوٹے چوہے, بڑے چوہے, موٹے چوہے, دبلے چوہے, بھورے چوہے, نر چوہے, مادہ چوہے, یعنی آدمی, عورت, مادہ, سب نکل پڑتے ہیں بانسری والے کے پیچھے. چوہوں کی ایک زبردست بھیڑ جمع ہو جاتی ہے. شہر کے لوگ تعجب سے چوہوں کو بانسری والے کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں بانسری والا کیا کر رہا ہے اور کس طرح چوہے اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. ایک بچہ, ماں دیکھو کتنے چوہے ہیں, کیا چوہوں کو گانا اچھا لگتا ہے ماں؟ ماں بولتی, لگے یا نہ لگے مگر بانسری والے نے ضرور ان پر جادو کر دیا ہے. بچہ, دیکھو دیکھو ماں, بانسری والا تو ندی کی طرف جا رہا ہے, کیا وہ چوہوں کو ندی میں ڈبو دے گا ماں؟ اس وقت گرجا گھر میں گھنٹے بجنے لگتے ہیں. بھاگ گئے چوہے, بھاگ گئے چوہے, چاروں طرف یہ آواز گونج رہی ہے. خوشی کا ماحول, لوگ میئر کو گھیر کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اونچی آواز سے چند آدمی بولتے ہیں, ہمارے میئر زندہ باد. یہ اسی طرح کی آوازیں لگتی ہیں. میئر, شکریہ بھائیوں, آخری آفت ٹل ہی گئی. آپ اتنے میں بانسری والا آ جاتا ہے. بانسری والا, جناب اگر اب. میئر, کون ہے یہ جو میری بات کے بیچ میں بول رہا ہے؟ ہاں, اب میئر کو بانسری والے کی بات کیا لگ رہی ہے کہ بیچ میں کون بول گیا یہ. ادھر ادھر دیکھ کر, آہا بانسری والا بھائی تم نے واقعی کمال کر دیا. بانسری والا, جناب میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں چوہوں کو بھگا دوں گا, اب آپ مجھے 1000 گلڈر عنایت کیجئے. میئر تعجب سے بولتا ہے, 1000 گلڈر؟ بہت بڑی رقم ہے یہ تو. بانسری والا, لیکن جناب آپ تو وعدہ کر چکے ہیں. میئر, بھائی تم نے کیا ہی کیا ہے, تھوڑی دیر تو بانسری بجائی ہے, اس کے لیے 1000 گلڈر. ہاں, ہم بھول جاتے ہیں کئی مرتبہ, ہم دیکھتے ہیں یار کام کرنے والے نے کرا ہی کیا ہے, ہم بھول جاتے ہیں کہ قیمت ہمیشہ محنت کی نہیں ہوتی ہے, ہنر کی بھی تو قیمت ہوتی ہے. ہنر 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 کی قیمت ہے. ڈاکٹر کیا کرتے ہیں ذرا سی دیر میں, کیا وہ تو دوائی بھی دیتے ہیں تو اس کے بھی پیسے لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں, ہنر ہے ان کے پاس, تجربہ, ہنر. بانسری والا, جی ہاں 1000, نہ ایک کم نہ ایک زیادہ, پہلے ہی کہا تھا میں نے. میئر, ہوش کی بات کرو, تھوڑی دیر بانسری بجانے کے 50 گلڈر کافی ہیں, بس اتنی سی دیر تم نے محنت ہی کیا کری ہے. بانسری والا, جناب اچھا تو یہ ہوگا کہ آپ اپنے وعدے کو پورا کریں, نہیں تو. میئر, نہیں تو کیا نہیں تو؟ بانسری والا, آپ کو تکلیف اٹھانا پڑے گی, چوہوں کی آفت سے بھی زیادہ تکلیف. میئر اپنے آپ سے بولتا ہے, چوہے تو اب آپ واپس آنے سے رہے. پھر بانسری والے سے بولتا ہے, دیکھو جھگڑے کی کوئی بات نہیں, 50 گلڈر لے لو, بس تم نے کرا کیا ہے, ذرا سی بانسری بجائی ہے, بہت ہے. بانسری والا میئر اور بھیڑ پر ایک نگاہ ڈال کر بانسری بجاتا ہوا ایک طرف چل دیتا ہے. شہر کے چھوٹے بڑے سبھی بچے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. لوگ حیرت سے دیکھتے رہ جاتے ہیں. بچوں کے ماں باپ چلانے لگتے ہیں کہ بانسری والے کے پیچھے یہ بچے کیسے جا رہے ہیں. ایک بوڑھا بولتا ہے, یا خدا, یا یہ کیا ہو رہا ہے. ایک بڑھیا, ارے وہ تو انہیں پہاڑ کے غار میں لیے جا رہا ہے, گفا میں لیے جا رہا ہے, بچاؤ بچاؤ ان بچوں کو. ایک عورت, ہائے میرا بیٹا, ہائے میری بیٹی, ارے بچاؤ میرے فرینک کو. لنگڑاتا لنگڑاتا وہ بھی ان کے پیچھے جا رہا ہے. اے فرینک, او فرینک, دوڑ کر فرینک کو پکڑ لاتی ہے. وہ بیچارہ لنگڑا ہے, اس کی ٹانگ خراب ہے. میئر اپنے بال نوچتے ہوئے, ہائے بانسری والے نے ہمارے سارے بچے پہاڑ کے غار میں بند کر دیے, سارے شہر میں صرف ایک ہی بچہ رہ گیا ہے. لوگوں سے کہتا, بھائیوں یہ وعدہ پورا نہ کرنے کا نتیجہ ہے. روتے چلاتے سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. جرمن کہانی ہے, اس سے ترجمہ کیا گیا ہے, اور کہانی کے ذریعے سے کیا مطلب سمجھایا گیا کہ وعدے کو پورا کرنا کتنا اہم ہے. وعدہ کرتے وقت آدمی کی کوئی اور صورت, کیفیت, حالت ہوتی ہے, اور وعدہ پورا کرتے وقت حالات بدل جاتے ہیں تو لوگ وعدے کو بھول جاتے ہیں. مصیبت میں تھے تو بھائی کچھ بھی دینے کو تیار تھے, مصیبت دور ہو گئی, وعدہ
اب وعدہ بھاری لگنے لگا. اسی لیے یاد رکھو وعدہ کرو تو اسے پورا کرو. جو وعدہ نہیں نبھا سکتے ایسا وعدہ مت کرو. مومن کی نشانی ہے کہ وہ وعدہ کر کے وعدے کو پورا کرتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، زبان پر ایمان ہوتا ہے، اس کی نشانی ہے کہ وہ وعدے کو پورا نہیں کرتا. تو بچوں، کہانی کے ذریعے سے جو پیغام ہمیں ملا ہے ہم اس پر ضرور عمل کریں گے. اور اسی لیے یاد رکھو کئی مرتبہ ہم وعدہ ایسے وقت کر رہے ہوتے ہیں جب کہ بعد میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم اس وعدے کو پورا کر سکیں گے یا نہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کر وعدہ کرنا چاہیے. سوال و جواب دیکھیں. لوگ چوہوں کی شرارت سے کیوں تنگ آ گئے تھے؟ کپڑے کاٹ رہے ہیں، بلی سے نہیں ڈر رہے، جو بچے سو رہے ہیں ان کو کاٹ رہے ہیں، تنگ آ چکے تھے بھائی. چوہوں کو بھگانے کے لیے ڈرامے والے کون سی ترکیب نکالی گئی؟ سوال نمبر 2، بانسری والے سے گزارش کی گئی. بانسری والا آ گیا تھا، اس سے گزارش کی گئی بھائی تم بھگا دو گے نا، ٹھیک ہے ہم تمہیں 1000 گلڈر دیں گے، تم ہمارے چوہوں کو بھگا دو. بانسری والے نے چوہوں کو بھگانے کے لیے کون سی شرط رکھی؟ آپ کو معلوم ہے. بانسری والے نے وعدہ پورا نہ ہونے پر کیا کیا؟ بچوں کو لے گیا. جملے بنائیے. شرارت، برداشت، ترکیب یعنی آئیڈیا، ترکیب. غار، گفا. وعدہ، قبول. رقم، حیرانی، کمال. مجھے شرارت پسند نہیں بن گیا جملہ. اب میں برداشت نہیں کر سکتا. کوئی ترکیب لگاؤ اس مصیبت سے بچنے کی. وہ سب غار میں جا رہے ہیں یا حضور پاک غار حرا میں عبادت کرنے جاتے تھے. خالی جگہوں کو بھر لیں گے. ڈرامے کا خلاصہ لکھیے، یہ عملی کام ہے. شکریہ.